بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش کرواتا ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتا۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا وقت سب سے بابرکت ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسان فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ عصر کی نماز کے بعد خاموش فضا میں اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کا حصار بنا لیتے ہیں اور اللہ کے حضور یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ عصر کے بعد کا یہ مختصر سا عمل دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سکون، اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے، اور یہی ذکر قبر کی تاریکی کو منور اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش کرواتا ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتا۔ تو آج کے اس انتہائی اہم بیان میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا سکیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم 4 فضائل کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی والدین کی بخشش اور ان کے حقوق اولاد پر، مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا اور آپ اسے مزید پختہ یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر سکیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظمت اور برکت کو پہچانتے ہیں، جس میں ہمیں یہ بابرکت عمل کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اسی طرح ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کر لینا کیونکہ عصر کا وقت جا رہا ہے اور مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ اور یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس پر سوال و جواب ہی نہ ہوں، اور ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی ہوگی۔ تو محترم ناظرین، جب اسی وقت میں ہم ایک خاص کلمہ پڑھتے ہیں جو کہ قبر کی سختی سے بچائے، جہنم سے دور کرے، تو اس عمل کی قبولیت اور تاثیر کی شدت کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص اس کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف ایک نہایت ہی اہم فضیلت بیان کر رہے ہیں، جو کہ ہے ماں باپ کی بخشش۔ تو بھائیوں اور بہنوں، والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمائی ہے، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ لیکن ناظرین، والدین کے انتقال کے بعد ان سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی اولاد کی نیک کمائی اور دعا ہے۔ ہمارا یہ بابرکت کلمہ جو ہم عصر کے بعد پڑھیں گے، یہ نہ صرف ہمارے اپنے لیے نجات کا باعث ہوگا بلکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر والدین کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ایک نیک بیٹا یا بیٹی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے والدین کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ان کی تربیت اور کوشش ہے جو آج سبق دے رہی ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھ کر اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی، کیونکہ ان کی دعا کا اجر ان کے والدین کو بھی پہنچے گا۔ یاد رکھیے، یہ ان کے حقوق میں شامل ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا والدین کے مرنے کے بعد بھی ان پر میرا کوئی حق باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 4 چیزیں، ان کے لیے دعائے استغفار، ان کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور وہ صلہ رحمی جو ان کی طرف سے ہوا اسے قائم رکھنا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا یہ کلمہ اس عمل کا حصہ ہے جو اللہ سے والدین کی بخشش کی فریاد کرتا ہے۔ آپ کی نیکی، آپ کا ذکر، آپ کا عمل ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا، ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا۔ اور ناظرین، یہ ایک ایسا انعام ہے جس کی چاہت ہر ماں باپ کو ہوتی ہے۔ زندگی حادثات، پریشانیوں اور بیماریوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے جگر گوشے کسی مشکل کا سامنا کریں، اور ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہی خیر اور شر کا خالق ہے۔ حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق اور اس ذکر ہے۔ جب ایک ماں یا باپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے تو اللہ اس سے اس کے اہل و عیال کو اور اس کی نسل کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو آپ کا یہ عمل، یعنی عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھنا، نہ صرف آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے بلکہ یہ آپ کی اولاد کے گرد بھی تحفظ الہی کا ایک مضبوط حصار کھینچ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتا ہے اور وہ ہر قسم کی پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر اور یہ کلمہ آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان کی مانند ہے۔ جب بندہ خود اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے خاص ذکر میں مشغول رہتا ہے، یہ کلمہ آپ کے بچوں کی طویل العمر، ان کی صحت اور ان کے نیک کردار کی ضمانت بھی بن سکتا ہے۔ آپ کا یہ عمل انہیں حادثات، بیماریوں، بری اور اخلاقی پستیوں سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ آپ کا رب سے یہ تعلق آپ کے بچوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی بیمہ پالیسی سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ کا عمل آپ کی اولاد کے لیے نور، برکت اور حفاظت بن کر کام کرے گا، جس کے لیے وہ قیامت تک آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ اسی طرح ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھی، اور فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر کا پہلا مرحلہ، جس میں مرنے والے کو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے عذاب یا نیک اعمال کی وجہ سے راحت دی جاتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ مومن کو قبر میں آسانی اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہمارا یہ مخصوص کلمہ جو ہم عصر کے بعد پڑھیں گے اعمال صالحہ میں شمار ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے جو کہ قبروں کو منور کرتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ تو یہ کلمہ انشاءاللہ آپ کے لیے قبر میں روشنی کا سامان بنے گا۔ جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو آپ کا یہ عمل جو آپ نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، ایک نیک صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کا دفاع کرے گا۔ آپ کو قبر میں اندھیری، تنہائی میں اور وحشت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو سکون، راحت اور جنت کی خوشبو نصیب ہوگی۔ ناظرین، یہ کلمہ دراصل اللہ کے حضور آپ کی وہ پیشکش ہے جو قبر کے عذاب کو ٹالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال جیسا کہ نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عذاب دینے والے فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔
آپ کا یہ کلمہ جو کہ ذکر الہی کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، آپ کے لیے ایک مضبوط مدافعتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ قبر کی سختی اور تنگی کو یہ کلمہ اللہ کے فضل سے ختم کر دے گا اور آپ کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ جہنم سے چھٹکارا، جہنم کا خوف اور نجات کا راستہ۔ اور اب ہم اس کلمے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں، جو کہ ہے جہنم سے بچنا اور چھٹکارا پانا۔ بھائیوں اور بہنوں، جہنم وہ مقام ہے جہاں کفار، مشرکین اور گناہ گار مومنوں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ قرآن و حدیث نے جہنم کی جو منظر کشی کی ہے وہ دلوں کو ہلا دینے والی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچنے کے لیے ان گنت مواقع، عبادات اور اذکار عطا فرمائے ہیں، اور یہ بابرکت کلمہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ذرا جہنم کے خوفناک مناظر پر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک مزید دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ مکمل سیاہ ہے، اس کے شعلے بلند ہو گئے، اس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ جہنمیوں کا لباس آگ کے قطرے ہیں، اور ان کا پینا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ان کے چہروں کو آگ لپیٹ میں لے لے گی، اور وہ تکلیف کے مارے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس خوفناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی رحمت اور اس کے احکامات کی پیروی ہے، اور ہمارا یہ عمل بھی، یعنی عصر کے بعد کا یہ بابرکت کلمہ، اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگے گا۔ ناظرین، ایک اور مؤثر ترین ذریعہ ہے جو یہ عمل کرتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اس کے عمل کی بدولت اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رزق کا معاملہ انسان کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ کون ہے جو اپنے مال و دولت میں اضافہ، اپنے کاروبار میں ترقی اور اپنی کامیابی میں برکت نہ چاہتا ہو؟ تو آج کا یہ کلمہ جو آج کے اس بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں، در حقیقت آپ کی طرف سے اللہ کے حضور ایک اعلان ہے کہ آپ اس کی برکتوں، اس کے رزق کے طلبگار ہیں۔ جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اس کے پسندیدہ وقت میں اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ صرف حلال رزق میں کشادگی ہی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ اور ناظرین، برکت ہی وہ پوشیدہ انعام ہے جو تھوڑے سے مال کو بھی زیادہ کر دیتی ہے اور بیکار خرچوں کو روک دیتی ہے۔ تو اس ذکر کی برکت سے آپ کی آمدنی میں بھی بھاری اضافہ ہوگا، اور آپ کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی، اور آپ کے گھر کی معاشی پریشانیوں کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کر دے گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو لاکھوں کما کر بھی پریشان ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو تھوڑا کما کر بھی سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سارا کا سارا کمال اسی برکت کا ہے جو کہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس خاص وقت میں ذکر کرنے کا ایک اور حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نور آسمان سے آپ کے گھروں پر نازل ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اس وقت فرشتوں کی محفل میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے آپ کی نیک نیتی، آپ کے ذکر اور آپ کی عبادت کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں عصر کے وقت تلاوت قرآن یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نماز اور ذکر کرو۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے، اور وہاں بیماری، جھگڑے اور بے سکونی اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پاتے۔ ناظرین، اس ذکر کی طاقت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں محبت اور الفت بڑھتی ہے، اور چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو آپ کے گھر کو حسد کرنے والے کی نظر بد سے، جادو کے اثرات سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ عصر کے بعد کا عمل صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے پورے گھر کے لیے حفاظتی اور برکتی نظام ہے جو کہ آپ کے گھروں کو
دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے اور پریشانیوں اور قرضوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، انہیں شریعت کی طرف مائل کرتا ہے اور انہیں آپ کا مدعی بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے، بری سوسائٹی سے اور فحاشی اور یانی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ایک باپ یا ماں کا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا یا ان کے لیے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کی زندگی میں انشاءاللہ نیک توفیق کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ عمل آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستحقین کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اب جب آپ ان تمام فضائل، برکات اور نجات کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو آئیے اب سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کلمہ کون سا ہے، آپ نے کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مکمل خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ اسی ترتیب سے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہی پڑھیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء حسنہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء حسنہ یا غفارو یا ستارو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام یا غفارو کثرت سے معاف کرنے والا جو کہ بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جبکہ یا ستارو عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عیبوں اور خطاؤں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اسے رسوائی سے بچاتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے رسوائی سے بچاتے ہیں۔ تو ناظرین، تیسرے نمبر پر ایک کلمہ ہے جو کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کلمے کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس میں توحید اور حمد شامل ہے، اور یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں، گناہوں کی معافی دلانے میں اور آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچانے میں ایک مضبوط ڈھال بنیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے اور گناہوں سے معافی ملتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، غیب سے مدد ملتی ہے اور گھروں سے پریشانیاں اور تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس طریقے سے آپ نے یہ روحانی عمل مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے دعا انتہائی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنے لیے اور اپنے والدین اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی لامحدود برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمن ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔